خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو بنا دینا، اللہ کے برابر کسی کو درجہ دے دینا۔ آپ تو سیمانچل کے علاقے میں رہتے، یہاں تو کم یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ ذرا سا اتر پردیش میں آئیے، ذرا کلکتہ چلے جائیے، ذرا آپ مالدہ سائیڈ میں، بارسوئی سائیڈ میں آپ چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ شرک کے اڈے مل جائیں گے۔ مسلمان کس کس چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان راستے میں جا رہا تھا، اس کے ایک پیر کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب ایک پیر کا جوتا پہن کے تو وہ چل نہیں سکتا تھا، اس نے مارے غصے میں اپنے جوتے کو ایک پیڑ کے اوپر پھینک دیا۔ ایک سال کے بعد جب وہ مسلمان اس جگہ سے گزرا، دیکھا کہ پورے پیڑ پر ڈھیر سارے جوتے پڑے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا، بھائی اس پیڑ پر اتنے سارے جوتے کہاں سے آئے؟ کہا کہ نہیں معلوم، بس کوئی آدمی یہاں سے گزرا تھا، دیکھا کہ اس پیڑ پر ایک جوتا پڑا ہے، تو لوگوں نے آپس میں یہ دھارنا بنا لی، یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس پیڑ کے اوپر جوتا لٹکانے سے بگڑی بن جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی۔ اب جوتے پر جوتا، جوتے پر جوتا لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہیں بلی کی قبر ہے، کہیں گھوڑے کا مزار ہے، کہیں پاگل بابا کا مزار ہے، اور وہاں جا کے مسلمان سر جھکا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے اسپیشل بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ دوسرا گناہ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل، کسی انوسنٹ پرسن کا مرڈر نہیں کرتے، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے۔ اسلام کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ابھی ایک واقعہ آیا، ایک مسلمان، اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہنے والے انسان نے گاڑی کے ذریعے کئی لوگوں کو کچل دیا، اور پتہ لگا کہ وہ آدمی پہلے سعودی میں رہتا تھا۔ سعودی حکومت نے صاف بیان دے دیا اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ مسلمان نہیں تھا، ملحد انسان تھا، دین بیزار انسان تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت اگر کرے، کسی بے قصور کی ہتیا کرے، کسی نردوش کو مار دے، تو کان کھول کر کے سن لو، اسلام کا اس سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ اسلام بے قصوروں کی جان لینے کی شکشا نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لے لینا۔ ہاں، اسلام میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اسلام میں 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، السیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر رہا ہے اور اسلامی حکومت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلامی حکومت کے اندر شادی شدہ زانی کی سزائے موت ہے، اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ نمبر 2، القتل بالقتل، اگر کسی نے کسی کی ہتیا کی ہے تو ہتھیارے کو اس ہتیا کے بدلے، اس قتل کے بدلے ہتھیارے کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل سے قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور نمبر 3، المفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے، وہ اسلام کو فالو کرتے کرتے اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کو سویکار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت کے اندر ایسا کام کرتا ہے تو اسلام میں مرتد کی سزائے موت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب پر عمل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر مرتد ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپناتے ہیں، تو پھر یہ معافی کے لائق جرم نہیں ہے، یہ معاف کرنے کے لائق اپرادھ نہیں ہے، اور اسلامی حکومت میں اس کی سزائے موت ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر اسلام میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔
زنا کرنا، بدکاری کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، یہ زناکاری اور بدکاری اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا فیملی پلاننگ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے؟ دو لڑکے ہیں میرے، ابھی میں تیسرا لڑکا نہیں چاہتا، ابھی دو لڑکوں کو پالنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تیسرا لڑکا میں نہیں چاہتا، تیسری اولاد نہیں چاہتا، کیا فیملی پلاننگ کر سکتا ہوں؟ یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اگر آپ بچے کی پیدائش اور بچے کے ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے سے پہلے کے جو طریقے ہیں جس میں حمل نہ ٹھہرے، اگر وہ طریقے آپ اپناتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر آپ کوئی پرماننٹ ایسا جیسے نسبندی ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے، یا بغیر کسی مجبوری کے عورت کو آپریشن کرا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ اگر وقتی طور پر اور عارضی طور پر اگر حمل نہ ٹھہرے، اس کے لیے کوئی تدبیر اپنائی جائے، اس کی گنجائش تو موجود ہے۔ مگر ایک بار اگر پریگننسی وجود میں آ گئی، حمل وجود میں آ گیا، اب اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنا، اس کو ایبارشن کرنا، اس کو ختم کرنا ماں کے پیٹ میں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ اولاد کا قتل ہے اور یہ اس جان کا قتل ہے، اور اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا اور عورت کی صحت اور اس کی تندرستی اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے کو جنم دے، کیا ہے یہ؟ چاندی کی کپائل کسی اللہ کی بندی نے، کسی ہماری بہن نے یہ دیا ہے، اس مسجد کا چندہ ہے، مدرسے کا، عیدگاہ کے لیے، اچھا عیدگاہ کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کے اس چندے کو قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر پریگننسی ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد جب تک بہت ہی کرٹیکل کیس نہ ہو اور ڈاکٹرز کا اس بات پر اتفاق نہ ہو کہ اگر یہ حمل ٹھہرا اور بچہ ہوا، ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس اوستھا میں، اس سچویشن میں تو اجازت دی جا سکتی ہے۔ نارمل حالات میں اگر حمل ٹھہرا ہے، اس کو کوئی ختم کرتا ہے تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کر دینا، اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ